حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ اس کتاب میں منفی اخلاق کے باب سے ہم گزر رہے ہیں اور منفی اخلاق کے بارے میں جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو آج ہم لوگ انشاءاللہ جس بات پر روشنی ڈالنے والے ہیں وہ ہے احسان جتانا۔ ایک ہے احسان کرنا اور ایک ہے دوسرا احسان کرنے کے بعد احسان جتانا۔ یہ احسان جتانا بھی ایک ایسی بیماری ہے جو اس کے سارے اعمال کو تباہ کر دیتی ہے۔ احسان کرتا ہے بندہ، احسن کما احسن اللہ الیک، احسان تو کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر ان گنت بے شمار انکاؤنٹیبل احسانات ہیں۔ جب اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر احسانات، تو ہم بھی اس کے بندوں کے ساتھ چھوٹے 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 احسانات ہمیں کرتے رہنا چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں اور احسانات ہم پر برستے رہتے ہیں۔ اب اگر ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ اگر احسان کر رہا ہے تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس احسان کی حفاظت کرنا، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اللہ کہتا ہے کہ بھائی تم بہت سارے نیک عمل کرتے ہو، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، تم احسان کرتے ہو کبھی صدقہ کر کے، خیرات کر کے، مدد کر کے، دوسروں پر احسان کرتے ہو، لیکن اس احسان کو تم ضائع بھی کرتے ہو، تباہ بھی کرتے ہو، بربادی کرتے ہو۔ اس کی محدثین نے بہت اچھی مثالیں دی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی ہے، یہ اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے، اس کھیت میں وہ بیج بو رہا ہے، اس کھیت میں وہ بیج بو رہا ہے، اور بیج بونے کے بعد چند دنوں کے بعد یہاں چھوٹے 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 پودے نکل کے آتے ہیں، یعنی اب وہ جو ہے پودوں کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ اب یہ کسان اب یہ پودوں کی حفاظت کرنے کے بجائے ان پودوں کو مسل کر وہ ختم کر دے رہا ہے۔ بیج ڈالا، محنت کیا، پانی بھی دیا، اب جب پودا چھوٹا سا نکل کے آ رہا ہے، اب اگر اس پودے کی حفاظت کرتا، اس پودے کو اور پانی دیتے جاتا، تو پھر یہ پودے دھیرے دھیرے بڑھ کر کیا ہو جاتے تھے، وہ فصل اگتی تھی اور اس سے اس کو فائدہ ہوتا تھا۔ لیکن یہ فصل اگنے سے پہلے چھوٹے کوپل کی طرح رہتے ہیں، تبھی اپنے پیروں سے مسل کے ختم کر دیتا ہے۔ تو کیا اس کسان کو اس فصل سے، اس کھیتی باڑی سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی اس سے اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے آنے والی فصل کو تباہ کر رہا ہے۔ تو ٹھیک احسان جتانے والا بھی جب کسی پر احسان کرتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں احسان ہو، وہ صرف ہمیشہ مال ہی سے احسان نہیں ہوتا ہے، مال ایک شکل ہے احسان کرنے کی۔ مال کے علاوہ بھی بہت سارے طریقوں سے بندہ دوسروں پر احسان کرتا ہے۔ جب احسان کرتا ہے تو گویا وہ بیج بو رہا ہے، اور اس بیج سے دھیرے دھیرے کوپل نکل کر آتے رہتے ہیں۔ اب یہ بندہ اپنی کیے گئے احسان کو اپنے پیروں سے روند کر تباہ کر دیتا ہے، اس کا ذکر کر کے، اس کو جتا کر، اس کو بتا کر اپنی ساری فصل کو تباہ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، تم جو صدقہ دے رہے ہو، بیج بو رہے ہو، پودا نکل رہا ہے،
تم اپنے آپ سے ان پودوں کو رون کر تباہ مت کرو، اپنے احسان جتا کر بتا کر تم جو ہے اپنے اجر کو تم ضائع مت کرو۔ اور پھر یہ اس کا نقصان صرف دنیا میں نہیں بلکہ اس کا نقصان دنیا میں تو ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا آدمی ہے جس کو قیامت کے دن دیکھنے والا بھی نہیں، لا ينظر الیہ، اس کی طرف دیکھنے والا بھی نہیں، ولا یزکیہ، اور اس کو وہاں پر پاک کرنے والا بھی نہیں ہے اور اس پر رحم کرنے والا بھی نہیں، ایسا بندہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کون سا بندہ ہے جس کی طرف اللہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، نہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا، نہ اس پر رحم کرتا؟ وہ کیسا ظالم بندہ ہے جو اس قدر اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ 3 طرح کے بندے ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہاں 3 ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا، نہ دیکھنا پسند کرتا، نہ ان کے گناہوں کو معاف کرنا پسند کرتا۔ اس میں سے سب سے پہلا آدمی المسبل ازارہ، اپنے پینٹ کو اور اپنے لنگی کو یا اپنے جو ہے پینچے کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والا، اس کی پینٹ یا اس کی ٹاؤزر یا اس کی لنگی ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، المسبل ازارہ۔ تو جو آدمی اپنے ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے اپنی ازار کو، پینٹ کو، لنگی کو، ٹریک پینٹ کو، تو اس نیچے رکھنے والے کو اللہ نہ دیکھنا پسند کرتا ہے، نہ بات کرنا پسند کرتا ہے، نہ اس کے گناہوں کو معاف کرنا پسند کرتا، یعنی ٹوٹلی وہاں پر اس کو اوائڈ کیا جائے گا۔ ایک آدمی وہ ہے۔ دوسرا المنانو، دوسرا احسان احسان کر کے جتانے والا، بتانے والا۔ تو جو بھی احسان کر کے بتاتا ہے، جتاتا ہے، اس کو بھی اللہ نہ بات کرنا پسند کرے گا، نہ دیکھنا پسند کرے گا، اور نہ ہی اس گناہوں کو معاف کرنا پسند کرے گا۔ اور تیسرا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، بھئی کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، اس کو کاروبار کرنا چاہیے، اس کو بزنس کرنا چاہیے، اس کو تجارت کرنا چاہیے، کیونکہ تجارت کرنا تو یہ انبیاء کرام کا پیشہ ہے۔ تجارت بہت بڑی مطلب جو ہے اعلیٰ چیز ہے، اور ایسے تاجر جو سچ بولتے ہیں، سچائی پر چلتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے صفوں میں کھڑے رہیں گے، نبیوں کے ساتھ ان کا مقام مرتبہ ہوگا۔ سچا تاجر ہے، تجارت کرنا چاہیے، بہت ہی مقدس پیشہ ہے، لیکن یہ اپنی تجارت میں اتنی مقدس پیشے کو گندا کرتا ہے۔ کیسے؟ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، یہ جھوٹی قسم کھا کر تجارت کرتا ہے۔ سامان بیچنا ہے، بھائی قسم سے مجھے اتنے پڑی، میں اتنے دے رہا ہوں، بھائی قسم سے اس کی یہ کوالٹی ہے، قسم سے یہ کوالٹی ہے، تو جھوٹی قسم کھا کر کسٹمر کا بھروسہ جو ہے لے کر اب یہ غلط چیز بیچ رہا ہے، تو ایسا بندہ بھی کل قیامت کے دن نہ جنت کا حقدار ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ اسے بات کرے گا۔ تو ان 3 چیزوں میں جھوٹی قسم کھانے والا، جھوٹی قسم کھانے والا، ایک تو ٹخنے کے نیچے ازار رکھنے والا، احسان جتانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر تجارت کرنے والا۔ تو ہمارا محل استشہاد احسان جتانے والا، دوسروں کو دینے کے بعد، مدد کرنے کے بعد، دلانے کے بعد تذکرہ کرنے والا۔ کبھی اسی کے سامنے تذکرہ کرتا ہے، اب میں نے دیا تھا تم کو، میں نہیں کرا تمہارے ساتھ، میں ایسا نہیں کرا، ایسے نہیں کرا، اس کے سامنے بتاتا ہے۔
یا اس کو تو نہیں بتاتا ہے لیکن تھرڈ پرسن کے سامنے ذکر کرتا ہے، میں اس کو وہ کرا، میں اس کو یہ کرا، میں اس کو وہ کرا، میں ایسا کرا، اس وقت میں مدد کیا، مشکل مدد کیا، میں پریشانی مدد کیا، میں ویسا کیا، دوسروں کے سامنے ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو دوسروں کے سامنے ذکر کرنا بھی وہ اپنے کوپل کو ضائع کرنے کے مانند ہے، اپنی کھیتی کو ضائع کرنے کے مانند ہے۔ تو شکل الگ الگ ہو سکتی ہے جتانے کی، لیکن جس شکل میں بھی یہ جتاتا جائے گا وہ اپنے عمل کو ضائع کرتے جائے گا۔ اور بھائی احسان کرنا ہے، کیسے احسان کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ بھائی 7 طرح کے وی آئی پیز، 7 طرح کے وی آئی پیز ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جگہ پانے والے ہیں۔ اتنے اہم لوگ ہیں، اتنے امپورٹنٹ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ 7 طرح کے لوگ ہیں جو قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جگہ پانے والے ہیں۔ ان 7 وی آئی پیز میں ایک وی آئی پی پرسن کون ہے؟ رجل تصدق بیمینہ، ایک آدمی اپنے سیدھے ہاتھ سے احسان کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، فاخفا، وہ خرچ کرتا ہے، احسان کرتا ہے، مدد کرتا ہے، لیکن چھپا دیتا ہے۔ کس قدر چھپا کر رہا ہے؟ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، سیدھے ہاتھ سے اس نے جو خرچ کیا اس کے لیفٹ ہینڈ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس قدر وہ چھپا کر احسان کرنے والے بندے جو اپنی ہی ایک ہاتھ سے خرچ کریں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی کہ بھئی وہ کتنا خرچ کر رہا ہے، مطلب اس قدر وہ پوشیدہ رکھ رہا ہے۔ وہ کر رہا ہے نہ اس کے ماں باپ کو پتا، وہ کر رہا ہے نہ اس کے بیوی کو پتا، وہ کر رہا ہے نہ اس کے بچوں کو پتا، وہ کر رہا ہے نہ اس کے بھائیوں کو پتا، نہ بہنوں کو پتا، کسی کو پتا نہیں۔ بس وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے سیدھے ہاتھ کو پتا ہے، اس کے کرامن کاتبین کو پتا ہے، اور اس کے رب کو پتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو پتا نہیں۔ ایسا احسان کرنے والا اپنی کھیتی کی وہ حفاظت کر رہا ہے، اور وہ پائی پائی کے اپنے عمل کا، ذرے ذرے کے اپنے عمل کا وہ بڑا بدلہ پانے والا ہے۔ ورنہ اگر یہ ذرا سا بھی ظاہر کرنا شروع کر دے، بتانا شروع کر دے، جتانا شروع کر دے، تو ایک پہاڑ کے برابر بھی وہ عمل کرے تب بھی اس کے پہاڑ کے برابر کا عمل ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ نہ جتائے، رائی کے دانے کے برابر عمل کرنے کے باوجود بھی وہ پہاڑ کے برابر اجر لے سکتا ہے۔ تو احسان کرنا یہ بنیادی حق ہے، جتانا یہ اپنے عمل کو ضائع کرنا ہے، جتانا اپنی آنے والی فصل کو اپنے پیروں سے روند کر تباہ کرنا، جس کے بعد وہ کسی قسم کے فصل کا حقدار نہیں بن سکتا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو احسان کرنے والا بنائیں لیکن جتانے سے محفوظ فرمائیں، مدد کرنے والا بنائیں لیکن بتانے سے محفوظ فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔